مائٹوسس، جب سیلز تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے مائٹوسس؟ جب سیلز کو ڈپلیکیٹ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس ریپلیکیشن کے لیے دو مین میتھڈز استعمال ہوتے ہیں، مائٹوسس اور مائیوسس۔ اس ویڈیو میں ہم مائٹوسس کے متعلق بات کریں گے۔ مائٹوسس کو اس بات سے یاد رکھا جا سکتا ہے کہ سیلز اور اس کی تمام پارٹس کی ایک سمپل ڈپلیکیشن ہے۔ سیل اپنا ڈی این اے ڈپلیکیٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے دو ننے ڈاٹر سیلز بنتے ہیں جن میں سیم پیسز اور جینیٹک کوڈز کی دو آئیڈینٹیکل کاپیز وہ بنتی ہیں۔ ان دو آئیڈینٹیکل کاپیز بننے کے لیے ان سیلز کو کچھ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ سیلز کے ڈیوائیڈ ہونے سے پہلے سیل ریسٹنگ فیز میں ہوتا ہے، لیکن ریسٹنگ فیز میں موجود سیلز اصل میں ریسٹ میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے ذخیروں کو مینٹین رکھ رہے ہوتے ہیں سیل ڈویژن ہونے کے لیے۔ اس فیز کو انٹرفیز کہتے ہیں۔ یہ سیل کو ڈویژن کے لیے تیار کرتا ہے جو کہ پروٹین سنتھسس اور ڈی این اے ڈپلیکیشن اور انزائمز ہیں۔ اس فیز کے بعد مائٹوسس فیز آتا ہے جو کہ ان کو مزید تقسیم کرتا ہے کیریوکائنیسس میں جو کہ نیوکلیس کی ڈویژن ہے اور سائٹوکینیسس میں جو کہ سائٹوپلازم کی ڈویژن ہے۔ کیریوکینیسس میں مائٹوسس کے 4 بیسک سٹیپس شامل ہیں جو کہ ہیں پروفیز، میٹافیز، اینافیز اور ٹیلوفیز۔ ہم پروفیز سے شروع کرتے ہیں۔ اس فیز میں کروموسومز کی کوئلنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہ کنڈنس ہو جاتے ہیں، پھر نیوکلیئر انویلپ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے۔ جین ٹرانسکرپشن جو پروفیز کے دوران روک دی جاتی ہے اور تب تک دوبارہ شروع نہیں ہوتی جب تک لیٹ اینافیز سے ارلی G1 فیز نہ آ جائے۔ نیوکلیولس بھی ارلی پروفیز کے دوران ڈس اپیئر ہو جاتا ہے۔ سینٹروسوم مائٹوٹک ایپریٹس کو بناتے ہیں جس میں اسپنڈل ٹیوبلیوز کی جنریشن شامل ہے۔ میٹافیز، اب اس فیز میں سارے پیسز خود کو الائن کر لیتے ہیں سپلٹ ہونے کے لیے، اور ڈی این اے کا کرومیٹن اب کروموزوم میں کنڈنس ہو جاتا ہے۔ کروموزومز کے 2 سٹرینڈز سینٹرومیئر کو سینٹر سے کنیکٹ کرتے ہیں اور ٹیوبیولز ڈی این اے کے ساتھ نہیں بلکہ سینٹرومیئر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اینافیز، یہاں پر سپریشن شروع ہو جاتی ہے۔ آدھے کروموسومز سیل کی ایک طرف کھینچ لیے جاتے ہیں اور باقی آدھے سیلز کی دوسری طرف۔ جب کروموسومز سیلز کی اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاتے ہیں تو اب یہ وقت ہے ٹیلوفیز کی طرف جانے کا۔ اب ڈویژن اپنے اختتام کی طرف ہے اور اب اس موقع پر نیوکلیئر انویلپ دوبارہ سے سنتھسائز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بھی سیپریٹڈ کروموسومز کے ساتھ ساتھ۔ سائٹوکینیسس سیل ممبرین کو درمیان سے الگ کرتی ہے۔ اب ہمارے پاس 2 الگ الگ سیلز ہیں اور دونوں کے پاس آدھا اوریجنل ڈی این اے موجود ہے۔ اب تک ہم نے دیکھا ہے مائٹوسس اور اس کے مختلف فیزز۔ اب مائٹوسس کی اہمیت جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ سگنیفیکنس، یہ ایک ایکویشنل ڈویژن ہے جس کے نتیجے میں 2 ایک جیسے آئیڈینٹیکل ڈاٹر سیلز بنتے ہیں اور ان میں پیرنٹ سیل جتنی ہی اماؤنٹ اور جینیٹک کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے۔ مائٹوسس سنگل سیلڈ زائگوٹ سے ملٹی سیلولر آرگنزم بناتے ہیں اور اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے بھی رسپانسبل ہوتے ہیں۔ اس سیل ڈویژن کے نتیجے میں بننے والے تمام سیلز کے اندر کروموسومز کی تعداد ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ سیل کی پراپرٹیز کو مینٹین کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ مائٹوسس باڈی ٹیشوز کی ویئر اور ٹیئر میں بھی مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے زخم بھرتے ہیں اور کھوٹے اعضاء دوبارہ بنتے ہیں، جیسے کہ چھپکلی کی دم اگر کٹ جائے تو وہ اسی کے ذریعے ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ یونی سیلولر آرگنزم میں ملٹیپلائی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر مائٹوسس انکنٹرول ہو جائے اور سیلز کی اوور گروتھ شروع ہو جائے تو اس کی وجہ سے کینسر اور ٹیومر ہو سکتا ہے۔ اگلا اہم فیز سیل سائیکل اور مائیوسس ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اپنے بھائی سے مختلف کیوں ہیں؟ اس کا جواب ہے ایک دلچسپ عمل جس کو مائیوسس کہتے ہیں۔ مائیوسس کیا ہے؟ مائیوسس ایک پروسیس ہے جس میں ایک سیل 2 دفعہ تقسیم ہو کر 4 سیلز پروڈیوس کرتا ہے۔ ان سیلز میں جینیٹک انفارمیشن آدھی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے سیکس سیلز یعنی آدمیوں میں سپرم اور عورتوں میں ایگز ہوتے ہیں۔ مائیوسس کے دوران ایک سیل 2 دفعہ ڈیوائیڈ ہو کر 4 ڈاٹر سیلز بناتا ہے۔ ان میں کروموسوم کی تعداد 4 ڈاٹر سیلز میں پیرنٹ سیلز کے برعکس آدھی ہوتی ہے۔ یہ ہیپلوئڈ ہوتے ہیں۔ مائیوسس کا پروسیس جرم یا سیکس سیلز جو گیمٹس کہلاتے ہیں ان میں ہوتا ہے، عورتوں میں ایگز اور مردوں میں سپرمز۔ مائٹوسس کی طرح سیلز مائیوسس میں جانے سے پہلے انٹرفیز G1 S اور G2 فیز سے گزرتا ہے۔ مائیوسس کے ڈسٹنکٹ فیزز میں شامل ہے انٹرفیز، مائیوسس 1،
साइटोकिनेसिस 1, मायोसिस 2, साइटोकिनेसिस 2। पहला इंटरफेज। इंटरफेज में डीएनए को कॉपी करके 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स के फुल सेट्स बनाकर इसको डिवीजन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। न्यूक्लियस के बाहर 2 सेंट्रोसोम्स होते हैं जिनमें सेंट्रियोल्स का पेयर मौजूद होता है। ये स्ट्रक्चर्स सेल डिवीजन के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगले स्टेप में मायोसिस 1 इन स्टेप्स में होता है। प्रोफेज 1, ये मायोसिस का सबसे लंबा फेज़ होता है। इस फेज़ में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बनाकर डीएनए एक्सचेंज करते हैं। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्रॉसओवर के दौरान बनने वाली ये नई डीएनए की कॉम्बिनेशन जेनेटिक वेरिएशन की असल वजह है, जिसके नतीजे में एलील्स की नई कॉम्बिनेशंस बनती हैं जो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। पेयर्ड और रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स को वाइवेलेंस टेट्राड्स कहलाते हैं, जिनमें 2 क्रोमोसोम्स और 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, जिनमें एक क्रोमोसोम हर पेरेंट से आता है। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग के प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं। इस स्टेज पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स भी एक दूसरे से क्रॉसओवर करती हैं, जो कायस्मेटा कहलाती है और इसकी सिंगुलर कायस्मा है। प्रोफेज 1 को सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। इन स्टेजेस के नाम क्रोमोसोम्स की अपीयरेंसेस के अकॉर्डिंगली रखा गया है। लेप्टेटीन। प्रोफेज के न्यूक्लियस में इस स्टेज में क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। ये अलहदा होकर वाज़ेह स्ट्रैंड्स बना लेते हैं। लेप्टेटीन बहुत कम दौरानिए के लिए होता है। इसमें क्रोमोसोम फाइबर्स की प्रोग्रेसिव कंडेंसेशन और कॉइलिंग होती है। ज़ाइगोटीन। इसमें क्रोमोसोम्स एक दूसरे से जुड़कर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स बना लेते हैं। इन पेयर्ड क्रोमोसोम्स को बाइवेलेंट या टेट्राड क्रोमोसोम्स कहते हैं। पैकेटीन। इस स्टेज पर क्रोमोसोमल क्रॉसओवर वाली होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की क्रॉसओवर होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने सेगमेंट्स को होमोलॉजी के रीजन्स पर एक्सचेंज करके एक्सचेंजिंग साइट कायस्मेटा बनाते हैं। डिप्लेटीन। डिप्लेटीन में सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स टूटने की वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से थोड़ा फासला इख्तियार कर लेते हैं, जबकि बाइवेलेंट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स कायस्मेटा पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वो रीजन्स जहाँ जहाँ ये क्रॉसओवर होते हैं, कायस्मेटा क्रोमोसोम्स पर रहता है जब तक एनाफेज 1 की तरफ ट्रांजिशन नहीं हो जाती। डायाकिनेसिस। ये माइटोसिस की प्रोमेटाफेज से मिलता जुलता है। इसमें न्यूक्लियोली डिसअपीयर हो जाती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेसिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो जाती है और माइटोटिक स्पिंडल बनना शुरू हो जाता है। सिंक्रोनस प्रोसेस। इन स्टेजेस के दौरान एनिमल सेल्स में 2 सेंट्रोसोम्स जिनमें पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं सेल्स के 2 पोल्स की तरफ। माइक्रोट्यूबल्स न्यूक्लियर इन्वेलप में डिसइंटीग्रेट होने के बाद न्यूक्लियर रीजन पर कब्जा करते हैं और क्रोमोसोम्स को किनेटिकोर के साथ अटैच कर देते हैं। किनेटिकोर मोटर की तरह काम करता है और क्रोमोसोम्स की पुलिंग के बाद उनको माइक्रोट्यूबल से अटैच कर देता है। इन माइक्रोट्यूबल्स को किनेटिकोर माइक्रोट्यूबल्स कहा जाता है। दूसरे माइक्रोट्यूबल्स जो सेंट्रोसोम्स की ऑपोजिट साइड से इंटरैक्ट करते हैं उनको नॉन किनेटिकोर माइक्रोट्यूबल्स या पोलर कहते हैं। मेटाफेज 1। होमोलोगस पेयर्स मेटाफेज प्लेट के गिर्द मूव करते हैं। ये क्रोमोसोम पेयर्स इक्वेटोरियल प्लेन पर अलाइन हो जाते हैं जो स्पिंडल को बाइसेक्ट कर देता है। एनाफेज 1। किनेटिकोर माइक्रोट्यूबल्स सुकड़ते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिनमें पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड होता है उनको 2 मुख्तलिफ पोल्स की जानिब खींचते हैं। नॉन किनेटिकोर माइक्रोट्यूबल्स मजीद लंबे होते हैं और सेंट्रोसोम को मजीद दूर धकेलते हैं। इसके नतीजे में सेल खिंचता है और दरमियान से तकसीम होने के लिए तैयार हो जाता है। टेलोफेज 1। पहली मायोटिक डिवीजन सही तरीके से ख़त्म होती है जब क्रोमोसोम्स पोल्स पर पहुंच जाते हैं। हर डॉटर सेल के पास अब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन हर क्रोमोसोम्स एक क्रोमेटिड पेयर रखता है। माइक्रोट्यूबल्स जिन्होंने स्पिंडल नेटवर्क बना रखा था वो डिसअपीयर हो जाते हैं और एक नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर हैप्लॉइड सेट के सराउंडिंग में आ जाती है। अब साइटोकिनेसिस यानी सेल मेम्ब्रेन सुकड़कर एनिमल सेल्स या प्लांट सेल्स में सेल वॉल बना लेती हैं, जिसके नतीजे में 2 मुकम्मल डॉटर सेल्स बन जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड टेलोफेज 1 के दौरान भी एक साथ रहते हैं। सेल अब रेस्टिंग फेज में दाखिल हो जाता है जिसको इंटरकिनेसिस या इंटरफेज कहते हैं।
اس میں کوئی ڈی این اے ریپلیکیشن نہیں ہوتی۔ مائیوسس 2 یہ سیکنڈ مائیوٹک ڈویژن ہے اور یوزلی اس میں ایکویشنل سیگریگیشن یا سپریشن ہوتی ہے سسٹر کرومیٹڈز کی۔ میکینکلی یہ پروسیس مائٹوسس سے بہت ملتا جلتا ہے، لیکن اس کے جینیٹک ریزلٹس بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں۔ مائیوسس 2 کے نتیجے میں 4 ہیپلوئڈ سیلز بنتے ہیں اور 23 کروموسومز انسانوں میں۔ مائیوسس 2 کے 4 اہم سٹیپس ہیں، جن میں پروفیز 2، میٹافیز 2، اینافیز 2، ٹیلوفیز 2 شامل ہیں۔ پروفیز 2 میں ہم دوبارہ سے نیوکلیولی سے نیوکلیئر انویلپ کی ڈس اپیرنس آبزرو کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کرومیٹڈز کی شارٹننگ اور تھکننگ ہوتی ہے۔ سینٹروسومز پولر ریجنز کی طرف موو کرتے ہیں اور اسپنڈل فائبرز کو دوسری مائیوٹک ڈویژن کے لیے ارینج کرتے ہیں۔ میٹافیز 2 میں سینٹرومیئرز کے پاس 2 کینیٹک کورز ہوتے ہیں جو اسپنڈل فائبر سے سینٹروزومز کے ساتھ 2 اپوزٹ پول سے اٹیچ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اینافیز 2 آتا ہے۔ اس میں سینٹرومیرک کوہیژن کلیئر ہونے کے بعد سسٹر کرومیٹڈز کو سیگریگیٹ ہونے کے لیے الاؤ کرتا ہے۔ اب سسٹر کروموسومز کو سسٹر کرومیٹڈز کہیں گے اور یہ اپوزنگ پولز کی طرف موو کرتا ہے۔ پروسیس کا اختتام ٹیلوفیز 2 پر ہوتا ہے جو ٹیلوفیز 1 سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں اسپنڈل کی ڈسمبلی ہوتی ہے اور کروموسومز کی ڈیکنڈنسیشن اور لینتھننگ بھی ہوتی ہے۔ نیوکلیئر انویلپ ریفارم ہوتا ہے اور کلیویج اور سیل پلیٹ فارمیشن ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں 4 ڈاٹر سیلز بنتے ہیں اور ہر ایک میں ہیپلوئڈ سیٹ آف کروموسومز ہوتے ہیں۔ اب مائیوسس مکمل ہو چکا ہے اور نتیجے میں 4 نئی ڈاٹر سیلز بن چکی ہیں۔ نیکروسس ورسز اپیٹوسس۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس مین ڈفرینس کی جو کہ ہے اپیٹوسس اور نیکروسس میں۔ تعارف: ایک ملٹی سیلولر آرگنزم میں تمام سیلز جو ہیں وہ پروان اور موت کے عمل سے گزرتے ہیں۔ جو سیلولر ڈیتھ ہے وہ ضروری ہے ایک آرگنزم کے لیے تاکہ وہ گرو کرے اور سروائیو کرے۔ انسانی جسم اس طرح کے بے تحاشا سیل سے مل کر بنا ہوا ہے۔ دیکھا جائے تو 2 ہی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک سیل موت کے عمل سے گزرتا ہے: ہارمفل انوائرمنٹ کے بہت زیادہ ایکسپوجر ہونے سے، یا پھر پہلے سے ہی اس کا ایک مخصوص مدت ہونا اور اس کے بعد اس کا خود بخود تباہ ہو جانا، جن میں سے ایک نیکروسس ہے اور دوسرا اپیٹوسس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکروسس کیا ہے؟ نیکروسس ایک ایسا پروسیس ہے سیلولر ڈیتھ کا جو تب ہوتا ہے جب سیلز ایکسپوز ہو جائیں ایکسٹریم کنڈیشنز کو، جو کہ بہت ہی مختلف ہو نارمل کنڈیشن سے۔ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ایک سیل انٹرنلی ڈیمیج ہوتا ہے اور اس کی جتنے بھی ٹیشوز ہیں وہ بہت جلدی سے تباہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر اس برداشت کی جتنی بھی قوت ہوتی ہے وہ ایک ساتھ کے ساتھ تمام کی تمام چلی جاتی ہے اور آخرکار اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ اپیٹوسس کیا ہے؟ اپیٹوسس ایک پری پلانڈ ریگولر پروسیس ہے جس سے ایک سیل اپنے آپ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کے اندر سیل خود بخود اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، اور یہ ایک نارمل سیلولر ملٹیپلیکیشن میں عام سی بات ہے۔ جتنے بھی سیل ہیں وہ اپنے آپ نیچرلی ختم ہو جاتے ہیں تاکہ پوری باڈی میں ایک سیلولر بیلنس مینٹین کر سکیں۔ جو اپیٹوسس ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے ایک جسم کی اسموتھ فنکشننگ کرنے کے لیے۔ جتنے بھی سیل ہیں باڈی میں ان کی شیلف لائف ہوتی ہے، جیسے کہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ تقریباً 120 دن تک زندہ رہتے ہیں۔ یہ ہے اپیٹوسس کا میتھڈ۔ ڈفرینس ان کاز اینڈ پریزنٹیشن۔ جو نیکروسس ہے وہ ایک پیتھولوجیکل پروسیس ہے جو کہ جسم کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب سیلز جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں ٹاکسنز پر، یا پھر ان کا ایکسپوجر ایکسٹریم کنڈیشنز پر ہو، اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ٹمپریچر کا بڑھ جانا یا آپ کی آکسیجن کا کم ہو جانا۔ یہ کنڈیشنز ہیں یہ اس سیل کی وال کو ڈیمیج کرتے ہیں اور وہ اپنی نارمل فنکشن کرنا چھوڑ دیتا ہے، خاص کر ان کنڈیشنز پر، اور اس سے اس سیل کے اندر انٹرنل امبیلنس ہو جاتا ہے اور اس سے انفلیمیشن کا عمل شروع ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے سیلولر ڈیبری ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اپیٹوسس جو ہے وہ ایک نارمل نیچرل پروسیس ہے جو کہ ایک جسم کے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ ایک جسم میں بیلنس کو مینٹین کرنے میں بہت کام دیتا ہے۔ اگر سیل اپنے ٹائم پر نہ مریں تو اس کی وجہ سے ٹیومر ہو سکتا ہے، کینسر ہو سکتا ہے، اور اسی کی وجہ سے بہت سارے سیلز جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر سیل بہت جلدی مر جائیں تو اس کی وجہ سے ایڈز ہو سکتے ہیں، دل کے مرض ہو سکتے ہیں، جگر کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر اپیٹوسس اس طرح سے کام نہ کرے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ ان کے اسٹرکچرل چینجز میں کیا ڈفرینس ہے۔ نیکروسس میں ایک سیل وال کی انٹیگریٹی لاس ہوتی ہے جو کہ اس سیل کو سوجنے پہ مجبور کرتا ہے یا پھر وہ بالکل ہی ختم ہو جائے۔ اپیٹوسس میں اس میں سیل ممبرین کا کوئی بھی خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پہ شرنکیج ہوتی ہے اور اس سے کنڈینس باڈی کی فارمیشن ہوتی ہے۔
جس کو کہتے ہیں اپوپٹوٹک باڈیز. اس کو آپ کا قوت مدافعت فوراً سے پہچان جاتا ہے اور امیون سسٹم فوراً سے اس کو تباہ کر دیتا ہے. یہ ایک بہت ہی مرتب عمل ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی انفلیمیٹری ریئیکشنز نہیں ہوتے. بائیوکیمیکل ریئیکشنز میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ نیکروسس جو ہے ایک پیسیو پروسیس ہے جس کو انرجی نہیں چاہیے ہوتی اور یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. یہ ایک رینڈم ایونٹ ہوتا ہے. جو اپوپٹوسس ہے وہ ایک ایکٹیو پروسیس ہے جس کو انرجی چاہیے ہوتی ہے اور یہ ایک بہت ہی آرگنائز مینر میں ہوتا ہے. بہت سارے انزائمز اور ایجنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں جو اس عمل کے مختلف حصوں کو کام دیتے ہیں. سمری: اپوپٹوسس اور نیکروسس وہ ایک سیل کے مردہ ہونے کے دو ویریئنٹس ہیں جن میں ہم نے دیکھا کہ ان کے اینڈ رزلٹ ڈفر کرتے ہیں. نیکروسس سے اس طرح سے ایک سیل مردہ ہوتا ہے جہاں پہ سیل ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے خراب ہو جائے اور مردہ ہو جائے. اور اپوپٹوسس جو ہے وہ پہلے سے ہی ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ ایک سیل ایک وقت کے بعد مردہ ہو جائے گا. اپوپٹوسس جو ہے وہ ایک نیچرل فزیولوجیکل پروسیس ہے جو کہ جسم کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف نیکروسس جو ہے وہ ایک پیتھولوجیکل پروسیس ہے جو کہ آتا ہے انفلیمیشن اور ٹیشو ڈیمیج کی. اپروچ ٹو فیور. فیور یعنی بخار کیا ہے؟ فیور کو پائریکسیا بھی کہتے ہیں. یہ میڈیکل پریکٹس میں زیادہ تر ملنے والی شکایتوں میں سے ایک ہے. کسی شخص کے بخار کو ہم ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں کہ جب جسم کا درجہ حرارت نارمل ٹمپریچر رینج سے بڑھ جاتا ہے بنا کسی سائیکولوجیکل وجہ کے. دوسرے لفظوں میں ٹمپریچر کا کسی ایکسرسائز یا منسٹرل سائیکل کی وجہ سے بڑھنا بخار نہیں کہلائے گا. عام طور پر تھرمومیٹر میں یہ 38 ڈگری سیلسیس سے ابو ہوتا ہے. اس کیس میں اورل اور ریکٹل ٹمپریچر ریڈنگز زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہیں ایگزیلری ٹمپریچر کے مقابلے میں. سب سے اہم بات جو ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ بخار کوئی بیماری نہیں بلکہ یہ سمٹمز یعنی علامات ہیں جو ہمیں دوسری کئی انڈرلائنگ ڈیزیزز بیماریوں کے بارے میں ہمیں پتہ دیتی ہیں. ہائپوتھیلمس جسم کا درجہ حرارت نارمل رینج پر رکھتا ہے جو کہ ایک تھرموسٹیٹ کی طرح کام کرتا ہے. جب جسم میں کسی قسم کے پیتھولوجیکل پروسیسز ہوں جیسے کہ انفلیمیشن تو ہماری باڈی کچھ کیمیکلز کو ریلیز کرتی ہے اور جس کو ہم پائروجنز بھی کہتے ہیں اور دوسرے لفظوں میں اس کو انٹرلوکن 2 بھی کہا جاتا ہے. پائروجنز ہائپوتھیلمس میں موجود تھرمل ریگولیٹری پوائنٹ کو ہائر ٹمپریچر پر سیٹ کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں بخار ہوتا ہے. بخار ہونے کی وجوہات میں کئی کازز آ سکتی ہیں. انفیکشنز جو کہ پائریکسیا کی سب سے کامن کاز ہے. بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے، وائرل ہو سکتا ہے، فنگل ہو سکتا ہے. دوسرا ہے کلاٹس. تیسرا ہے کینسر. چوتھا ہے آٹو امیون ڈیزیزز. اور پانچواں ہے مسلینیس جس میں ہیٹ اسٹروک آتا ہے، میڈیکیشنز آتی ہیں، برین لیژنز اور تھائرائڈ اسٹرام. بخار کو ڈائگنوز کرنا. ہم نے پیچھے 5 بیماریوں کی کیٹیگریز بنائی ہیں جو کہ بخار ہونے کی یوزلی وجہ ہو سکتی ہیں اور ہر کیٹیگری میں کئی دیگر قسم کی پاسبل ڈیزیز شامل ہیں. اس کو ڈائگنوز کے لیے ہمیں ان کو مزید نیرو ڈاؤن کرنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں پیشنٹ کی میڈیکل ہسٹری اور ایگزامینیشن کرنا پڑے گا اور جہاں ضرورت پڑے ہمیں اس کی لیب انویسٹیگیشن بھی کروانی پڑے گی. بخار کے ساتھ دیگر علامتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں. پیشنٹ کی ہسٹری کے لیے کیے جانے والے اہم سوالات اور ان کو بھی ہم مزید 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا جنرل فیور سے متعلق سوالات، دوسرا ریویو آف سسٹمز. بخار سے متعلق سوالات میں بخار کا دورانیہ، بخار کی ٹائمنگز کے دن میں کس وقت زیادہ بخار تیز ہوتا ہے، بخار کا کریکٹر آیا بخار ریمیٹنگ ہے یا ریلیپسنگ ہے، کیا بخار کے ساتھ چلز اور ریگرز بھی آ رہے ہیں، کیا نائٹ سویٹنگ ہو رہی ہے، کیا کوئی ویٹ لاس ہوا ہے، کیا کہیں پہ درد بھی ہے. ریویو آف سسٹمز ایک ایسے سسٹمیٹک اپروچ ہے جس کے ذریعے ہم جسم کے باقی آرگنز میں چل رہے علامات کو بھی ڈھونڈ کر نکال سکتے ہیں. یہ انتہائی اہم ہے تاکہ انفیکشن کے ہونے کی ممکنہ وجہ تلاش کی جا سکے. ہر آرگن سسٹم کے متعلق ریلیونٹ سوالات پوچھیں اور سر سے پیر تک پوچھتے آئیں. کیا سر میں درد ہے، نیک اسٹفنس ہے، آنکھوں میں درد ہے، اسکن ریشز ہے یا ایچنگ ہو رہی ہے، کیا ناک بہہ رہی ہے، کھانسی، گلے کا درد، کچھ نگلتے ہوئے تکلیف ہونا، کیا سانس لینے میں کوئی مشکل یا چھاتی میں کوئی درد، کیا پیٹ میں کوئی درد ہے، کیا باول ہیبٹس میں کوئی تبدیلی ہے، کیا کوئی لمف نوڈ انلارجمنٹ ہے، کیا یورینیشن کے دوران کوئی برننگ سینسیشن ہو رہی ہے یا جینیٹل سے کوئی ڈسچارج، کیا کوئی ریسنٹ چوٹ لگی تھی کہیں، کیا کہیں کسی مسل میں یا بون میں تکلیف ہے، کیا کوئی سرجری تو نہیں. پیشنٹ کی ہسٹری کے کیے جانے والے سوالات ہمیں بتانے میں مدد کریں گے کہ پاسبل ڈائگنوسس کیا ہو سکتے ہیں. اور پھر ریلیونٹ آرگن سسٹم کا تفصیلی معائنہ کیجیے. سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ بیماری 5 کیٹیگریز میں کون سی ایک کیٹیگری کی ہے اور کون سا آرگن سسٹم زیادہ افیکٹڈ ہے. مثال کے طور پہ ایکیوٹ فیور یورینیشن کے دوران برننگ سینسیشن کی شکایت کے ساتھ کہ یورینری ٹریکٹ میں، جبکہ کرونک لو گریڈ فیور سینیمیا اور ویٹ لاس کے ساتھ
ہیموٹولوجیکل کینسر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انویسٹیگیشن، ہسٹری اور ایگزامینیشن کی مدد سے جب ہم اس بات کا فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں کہ کون سی بیماری ہو سکتی ہے اور کون سی نہیں، اس کے بعد آپ پیشنٹ کو ضرورت کے تحت کچھ انویسٹیگیشن ایڈوائز کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اچھی کلینکل پریکٹس یہ ہے کہ آپ بلا ضرورت انویسٹیگیشن سے اجتناب کریں۔ عام طور پر بخار کی انویسٹیگیشن میں کمپلیٹ بلڈ کلاٹ آتا ہے، جس میں وائٹ بلڈ سیلز کی تعداد بڑھتی ہے کسی انفیکشن ہونے کی صورت میں۔ لیور فنکشن ٹیسٹ، یورین روٹین ایگزامینیشن، چیسٹ ایکس رے، کچھ بیماری صرف کسی مخصوص جگہ پر ہی ہوتی ہیں تو ان کی بھی انویسٹیگیشن کرنا ضروری ہے، جیسے پی پی ڈی ٹیسٹ ٹوبرکلوسس کے لیے اور وائرل اینٹی باڈیز ہیپیٹائٹس کے لیے۔ یورین کلچر، بلڈ اور پس، ان سب کی ضرورت ہو سکتی ہے بیکٹیریل انجیکشن میں پتہ لگانے کے لیے کہ کون سا مخصوص پیتھوجن ہے۔ ریڈ فلیگز، although بہت ساری کنڈیشنز بخار ہونے کی وجہ ہو سکتی ہیں جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز زیادہ سیریس ہوتی ہیں اور ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ ان کو اسپیشل توجہ دینا چاہیے اگر بخار کے ساتھ ساتھ ان میں سے کوئی وجہ ہو۔ نیک اسٹفنس، لو جی سی ایس اور ایکیوٹ نیورولوجیکل ڈیفیسٹس۔ دوسرا، سیویئر چیسٹ پین۔ تیسرا، وزن میں تیزی سے کمی۔ چوتھا، مریض کا ٹاکسک لک۔ پانچواں، سانس لینے میں مشکل۔ چھٹا، کوئی ریسنٹ سرجری وغیرہ ہونا۔ ساتواں، ایسا مریض جو امیونو کمپرومائزڈ ہے۔ آٹھواں، ہائی رسک بیہیویئرز جس میں ڈرگز اور سیکشول پرومسکیوٹی آتی ہے۔ نواں، کسی اینڈیمک علاقے کی طرف سفر کرنا۔ اور 10واں، اگر بخار کی 3 ہفتوں کے عرصے کے دوران کوئی واضح وجہ نہ معلوم ہو سکے تو لاسٹ کے سینیریو میں اس کو پائریکسیا آف ان نون اوریجن کہتے ہیں، اور اس میں پھر مزید ایکسٹینسو ورک اپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیبرائل سیجرز، 6 ماہ سے 5 سال تک کی عمر کی کچھ بچوں میں سیجرز کے ساتھ ساتھ ان کو بخار بھی ہوتا ہے۔ یہ بچے اور اس کے والدین کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر نقصان دہ نہیں ہوتے اور دماغ پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ لیکن فیبرائل سیجرز کے نا کنٹرول ہونے کی صورت میں پیڈیاٹریشین سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ٹریٹمنٹ، فیور کے علاج کے لیے ہمیں اس کے انڈرلائنگ کوزز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ تر کیسز میں بخار کسی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے تو کوئی پراپر اینٹی مائکروبیل ڈرگ دینی چاہیے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اینٹی بایوٹکس کا استعمال ہرگز نہ کریں سوائے پرسکرپشن کی صورت میں، اور پرسکرائب پیریڈ سے کم استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے نتیجے میں اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہو سکتا ہے۔ سسٹمیٹک ریلیف کے لیے نان اسٹیروڈیل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز، دوسرے لفظوں میں آئیبوپروفن اور پیراسیٹامول، ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے صرف وقتی آرام آتا ہے۔ اور پلیز یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی دوائی سائیڈ ایفیکٹس کے بغیر نہیں ہوتی، اور بنا کسی وجہ کے دوائی لینے سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے۔